رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معروف عالم دین، علامہ، شیخ طریقت، صوفی باصفا، اپنے وقت کے گزرے ہیں، اور جو بھی پڑھا لکھا بندہ ہے وہ ان کے نام سے واقف ہے۔ ان کی کتاب مثنوی معنوی یا مثنوی رومی بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے، فارسی زبان میں اشعار ہیں، اور اس میں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے سمجھانے کی غرض سے، تعلیم اور تربیت اصلاح کی غرض سے حکایات بیان کی ہیں، اور حکایات سے کوئی نتیجہ طالبان حق کو بتایا ہے۔ اسی میں قرآن مجید کی آیات کو بھی شامل کیا ہے، شعر کے اندر، اشعار کے اندر کئی حدیث شریفہ کو بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انفرادی خوبی ہے حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کی، جو اور کسی کے ہاں پائی نہیں جاتی۔ آج کی نشست میں حضرت سلطان العارفین مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب مثنوی شریف میں سے، جس کو بڑے بڑے مشائخ نے اپنے آستانوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی درس گاہوں میں پڑھا ہے اور سنایا ہے اور سمجھایا ہے، ایک حکایت آپ نے بیان کی ہے جس کا عنوان ہے حلوہ خریدن شیخ احمد خضرویہ جوہت غریمہ بے الہام حق تعالی، یعنی ایک بزرگ کی طرف اشارہ کیا ہے، شیخ احمد خضرویہ ان کا نام تھا، کہ شیخ احمد خضرویہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات پختہ جم جانا، تو اس کو صوفیہ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا۔ جیسے نبی کو وحی آتی ہے، رسول کو، تو ولی کو الہام ہوتا ہے، جیسے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے اور ولی کو کرامت دی جاتی ہے، دونوں کے پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے قرض خواہوں کے لیے حلوہ خریدنا شیخ احمد خضرویہ کا، تو آپ اشعار میں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بود شیخ دائما او دامدار از جوان مردی کے بود او نامدار۔ فرما رہے ایک بزرگ تھے، کون؟ شیخ احمد خضرویہ، ایک بزرگ تھے جو اپنی سخاوت کے سبب سے، جس میں ان کی شہرت تھی، اکثر قرضدار رہا کرتے تھے، یعنی وہ بزرگ کو شوق تھا فیاضی کا، سخاوت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو ان کے پاس کبھی کبھی کچھ مال نہ ہوتا ہوگا تو وہ قرض لے کر اور اپنا کام چلاتے ہوں گے، راہ خدا میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا، دینے کا، خیرات کا، یوں کر کے۔ دے ہزاراں دام کر دے از مہاں خرج کر دے بر فقیران جہاں۔ مولانا فرما رہے ہیں وہ سرمایہ داروں سے، یعنی مخیر لوگوں سے ہزاروں روپیہ قرض لیتے اور
جہان کے فقیروں پر خرچ کرتے، یعنی جو ان کے پاس آتے تھے ان کو کچھ کھلانا پلانا، نظر و نیاز، اس میں خرچ کر دیتے تھے قرض لے کر. ہم بوام او خان کاہے ساختہ، خانو ماں و خان کا ہو و خان کا درباختہ. فرماتے انہوں نے قرض ہی سے ایک خانقاہ بھی تعمیر کرائی. خانقاہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کو جہاں تربیت دی جاتی ہو، اہل حلقہ کو، مریدین کو، تو اس کو صوفیہ کے ہاں جو نام دیا گیا ہے نا وہ خانقاہ دیا گیا ہے. خانقاہی نظام صوفیہ کرام کے ہاں، بڑے بڑے مشائخ کے ہاں رہا ہے، اور اسی میں ذکر فکر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اپنی جگہ ہو رہی ہے، اور تعلیم اور تربیت آنے والوں کی، وہ مریدین ہو یا معتقدین ہو، ان کی تربیت سکھانا، سمجھانا، قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے ارشادات سے ان کو تعلیم دینا، یہ خانقاہ کا نظام ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خانقاہی نظام. تو مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرض لے لے کر ہی خانقاہ بھی تعمیر کر دی تھی، اور رائے خدا میں اپنا گھر بار وغیرہ سب لگا دیا تھا. یعنی اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، جو کچھ آتا تھا وہ سب خرچ کر دیتے تھے. قرض لیتے تھے اگر تو پھر کہیں سے اللہ ان کو دیتا بھی تھا، وہ قرض میں لوٹا دیتے تھے. یعنی مطلب یہ نہیں تھا کہ لے لیا قرض کسی سے اور پھر چھپ گئے کہیں. دنیا میں تو ہوتا ہے نا ایسا بہت، کہ لوگ قرض مانگ کر اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، قرض لوٹانے کی نیت ہی نہ ہوتی ہے. قرض جو ہے ممنوع نہیں ہے دین اسلام میں، بالکل بھی ممنوع نہیں ہے، مگر ضرورت کے وقت، ایسی کوئی ضرورت شدید یا ایسی کوئی مجبوری جس میں بندے کو ایسا لگے کہ جو میرا جائز کام ہے وہ نہیں چل سکتا، تو وہ قرض لے لے اور ضرورت کے مطابق لے لے. سرکار تو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اکثر قرض کا لینا ثابت ہے احادیث شریفہ میں. بلکہ صرف مسلمان سے ہی نہیں، غیر مسلموں سے بھی حضور نے قرض لیا. یہودی سے بھی قرض لیا حضور نے اور پھر لوٹا دیا. خاص حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، تو آپ کی زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، زرہ ڈھال کے طور پر، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی تھی حضور نے، اور اس سے کچھ جو لیے تھے گھر میں استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے وافر مقدار میں اناج نہیں ہوا کرتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے. ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے ایک اور، کہ حضور نے ایک سے قرض لیا تھا، ابھی قرض کی تاریخ آئی نہیں تھی واپس لوٹانے کی، تو اس نے حضور کو مسجد میں روک لیا کہ میرا قرض واپس کرو آپ، اور کچھ رویہ بھی اس کا بے ادبانہ ہونے لگ گیا. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی سے پیش آ رہا ہے اپنے قرض کی وصولیابی کے لیے، تو صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے کہ اس کو پکڑیں، سمجھائیں، جو کچھ بھی کریں. تو حضور نے روک دیا، کہا نہیں، اس کا قرض ہے مجھ پر، اسے بولنے دو جو بول رہا ہے. تو یہ واقعہ حدیث شریف میں، مشہور حدیث میں موجود ہے. قرض کو لینے کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں قرض کا ذکر آیا نا. مولانا روم فرما رہے کہ وہ بزرگ جو تھے شیخ احمد خضرویہ، وہ اپنے خانقاہی نظام کو چلانے کے لیے
جب بے آسرا ہوتے تو قرض لے لیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کبھی جو بھیجتا تھا ہدیہ وغیرہ تو وہ قرض میں واپس کر دیتے تھے۔ تو قرض کی ممانعت جو ہے وہ دین اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی سمجھے کہ بھئی ممنوع ہے، ایسا نہیں۔ البتہ تاکید کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرض دو تو ایک تو لکھ لو، قرآن میں اس کا حکم ہے کہ جب لین دین کرو تو لکھ لو کہ کیا دیا، کتنا دیا، اور دونوں لکھ لیں اپنے پاس، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ انسان زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ چلے کہ لینے والا فوت ہو گیا یا دینے والا ہی فوت ہو گیا اور پتہ ہی نہیں کہ کس کا پیسہ کتنا تھا۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کسی کا قرض تو نہیں ہے ہمارے باپ پر یا کسی پر، تاکہ ہم اس کو لوٹائیں۔ صحابہ کرام نے جب قرض لیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تو اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرا قرض لوٹا دینا، ادا کر دینا۔ تو قرض ممنوع تو نہیں، مگر تاکید یہ ہے کہ اس کو لوٹانا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، واقعہ کہ ایک جنازہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور نے اس سے پوچھا لوگوں سے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض تھا۔ کہا ادا نہیں کیا تھا؟ کہا ادا تو نہیں کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس کی جنازہ نماز میں نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ پڑھ لو۔ تو حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے علماء نے یہ بتایا ہے، فقہا نے، کہ اگر دیندار لوگ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو جائز ہے کہ جو مقروض ہو اور اس نے اپنی زندگی میں قرض نہ ادا کیا ہو، یعنی کہ لوٹایا نہ ہو، اس کی فکر ہی نہ کی ہو، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ عوام پڑھ لیں، خواص نہ پڑھیں، یوں کر کے۔ اب آگے چلیں کہ مولانا روم فرما رہے ہیں احمد خضرو یا بودے نام او خدمت عشاق بودے کام او۔ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام تھا احمد خضرویا، اور عاشقان حق، عشاق کا معنی عشق رکھنے والے اللہ کی ذات پاک سے، رسول کریم کی ذات پاک سے، یعنی عاشق الہی، عاشق رسول، وہ ان کے پاس جو آیا کرتے تھے تو وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو وہ قرض کے ذریعے خدمت کرتے رہتے تھے۔ دام اورا حق زہر جام گزارت کرد حق بہر خلیل از ریگ آرد۔ مولانا فرما رہے ہیں ان کا جو قرض ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد پاک کے صدقے میں کسی نہ کسی جگہ سے ادا کرا دیتا تھا، اور حق تعالیٰ سے مولانا فرما رہے ہیں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ تعجب کرو کہ ارے ایسا کیسے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو قرض لے رہا ہے یہ کس لیے لے رہا ہے، اڑانے کے لیے، فالتو کام کے لیے نہیں، یہ تو خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، اللہ یاد میں آنے والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا دیتا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض کیا کہ کبھی تنگ دستی رہتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیب سے عطا بھی فرماتا تھا، ان کے پاس کبھی فراخی بھی ہو جاتی تھی، اس طریقے سے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں ان کے قرض کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ادا کرا دیتا تھا، اللہ سے یہ بعید نہیں ہے یہ بات۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریت کو آٹا بنایا، مولانا یہاں فرما رہے ہیں۔ اب یہ کوئی مثال ہوگی جو مولانا روم نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور مثال
یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے یہاں ایک قافلہ آیا تھا بطور مہمان کے، مہمان بنا ایک قافلہ کچھ لوگ، اتفاق سے ان کے پاس گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. ایسا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. حدیث موجود ہے کہ حضور کے پاس کوئی آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے گھر میں تو شاید کچھ نہیں ہے آج، کسی کے پاس اگر کچھ ہے تو ان کو لے جاؤ، ان کو کچھ خاطر تواضع کر لو، کھلاؤ پلا لو. تو صحابہ اپنے گھر میں لے جاتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا اس دن، تو انہوں نے خادم کو اونٹ دے کر بھیجا کہ کسی سے کچھ لے کر آ جاؤ، جیسے کچھ گیہوں مانگ کے لے آؤ، ادھار سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ لے آؤ ان سے. خادم وہاں گیا، مگر اس کو وہاں سے بھی جواب یہ ملا کہ بھئی ہمارے پاس بھی ابھی گیہوں نہیں ہے اس وقت. تو خادم واپس آنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ خالی اونٹ لے کر جاؤں گا تو مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اس نے کیا کیا ہے کہ بجائے گیہوں کے بوریوں میں ریت بھر لی، ریت اٹھا کے بھر لی کہ کم از کم ایسی دکھانے کو کہ ریت بھر کے آ گیا بوری میں. تو خادم نے جب وہاں لایا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ اس میں گیہوں تو نہیں لگ رہے مجھے، تم کیا لے کر آئے ہو بوری کے اندر؟ وہ چپ ہو گیا، جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا کہ میں بعد میں بتاؤں گا. مگر جب ان بوریوں کو کھلوایا تو اللہ کے قدرت سے اس کے اندر آٹا بھرا ہوا تھا. یعنی اس کو آپ معجزہ بھی سمجھ سکتے ہو جو نبی کے پاس ہوتا رہتا ہے. چنانچہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ کا قرضہ بھی کہیں نہ کہیں سے اتروا دیتا تھا. تو کوئی حیرت مت کرنا ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ اللہ کا قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے خاندانی بزرگ سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی. یعنی کوئی جب کسی کو دیتا ہے تو دیتے وقت بھی اندر یہ خیال کرے کہ یہ میں کیا دے رہا ہوں، یہ تو اللہ دلا رہا ہے، مجھ سے دلوا رہا ہے اللہ، میں کیا دینے والا ہوں، میں کیا دوں گا کسی کو، یہ تو اللہ ہے جو دلوا رہا ہے. تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. یا اللہ غیر کی کیا حیثیت ہے کہ کچھ دے، یہ تو دل میں ڈال دیتا ہے کسی کے، تو وہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے، ہدیہ دیا، نظر دیا، تحفہ دیا، کچھ بھی دیا. تو اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں، شیخ دامی سالہا ہی کارد کرد، میں ستد میں داد ہم چوہو پائے مرد. فرما رہے ہیں قرض کے عادی بزرگ نے، جن کو عادت تھی قرض لینے کی، برسوں یہ کام کیا، مستقل مزاج آدمی کی طرح لین دین اس طرح کرتے رہے. لے لیا قرضہ دے دیا واپس، لے لیا قرضہ واپس دے دیا. تو یعنی کہ قرض لیتے تھے تو پھر واپس بھی کر دیتے تھے، کام ان کا چلتا رہتا تھا. چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشانے مرگ دید. اب مولانا فرما رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا شیخ کا دنیا سے پردہ کرنے کا. زندگی جتنی تھی ہو گئی پوری، اب آ گیا وقت انتقال. تو انہوں نے اپنے جسم میں علامات دیکھی کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے. اگرچہ کسی کو اپنا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی موت کب آئے گی، لیکن جس طرح بعض دفعہ ڈاکٹرز مریض کی علامات سے یہ اندازہ لگاتے کہ یہ اتنے دن جی سکتا ہے، وہ حتمی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں آج بارش ہوگی. اب بارش ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ پر ہے، لیکن علم ہوتا ہے نا ایک، تو ایسے ایک علم ہے.
تو بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نظر بھی عطا فرما دیتا ہے. ایسے واقعات بہت سے موجود ہیں بزرگان دین کے کہ ان کو اشارہ ہو گیا کہ اب مجھے اور جینا نہیں ہے, میرا وقت آ گیا ہے, قریب ہے. تو انہوں نے وصیتیں وغیرہ یہ وہ شروع کر دی. تو جب شیخ نے یہ دیکھا احمد خضرویہ نے کہ میرا تو وقت اب آ گیا, ان کو لگ گیا جسم کو دیکھ کر اپنے آثار, علامات, نشانیاں پتہ چل گئیں. وامداراں گردو بنشستہ جمع شیخ در خود خوش گدازاں ہم جو شمع. مولانا فرماتے ہیں کہ اب جو قرض خواہ تھے نا, انہوں نے دیکھ لیا کہ شیخ کے اندر ایسے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تو دنیا سے جانے والے ہیں, اور ہم نے ان کو دیا ہوا ہے قرض, ہمارے قرض کا کیا ہوگا بھائی. وہ ان کے پاس آ گئے, بیٹھ گئے اور فکر مند ہونے لگے کہ اگر شیخ واقعی فوت ہو گئے تو ابھی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمیں ہمارا قرض کیسے واپس آئے گا ہمارے پاس. تو وہ نا امید ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اگر کچھ روز جی جائیں تو شاید کہیں سے ان کے پاس کوئی آ جائے, مال کوئی لے آئے تو یہ قرض لوٹا دیتے ہیں, ہمیشہ لوٹا دیں گے. لیکن اگر کوئی نہ آیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو ہمارے مال کا کیا ہوگا. تو پریشان ہو رہے تھے. شیخ گفت این بدگمانا راہ نگر نیست حق را 400 دینار زر. شیخ نے کہا ان کو پریشان دیکھ کر کہ دیکھو ان کو, کیا میں نے جو ان سے قرض لیا ہے وہ کتنا تھا, 400 دینار, طلائی دینار. شیخ نے کہا نیست حق را 400 دینار زر, کیا اللہ کے پاس 400 دینار کی کوئی کمی ہے کیا؟ جس طرح اللہ پہلے بھیجتا تھا پھر بھیج دے گا. اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں. بے شک میرا وقت آ گیا جانے کا, لیکن جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کریم و کارساز ہے, ان قرض خواہوں کا بھی علاج ہو جائے گا. تو یہ خاموخواہ پریشان ہو رہے. کود کے حلوہ زبیروں بانگ زد لاف حلوہ بر امید دانگ زد. اب مولانا فرما رہے اتنے میں ایک لڑکے نے باہر سے آواز لگائی, حلوہ لے لو. کوئی حلوہ بیچنے والا آیا, حلوہ لے لو. وہ حلوہ بیچنے والا تھا. شیخ اشارت کرد خادم را بسر کہ برو آ جملہ حلوہ را بخر. شیخ نے اپنے خادم کو سر کے اشارے سے کہا جاؤ اس سے حلوہ لے لو, یعنی اس کو کہو ہم حلوہ خریدیں گے تم سے, خرید لو حلوہ. تا غریمہ چونکہ حلوہ خورند یک زمانے تلخ درمن ننگرند. تاکہ جب یہ جو قرض مانگنے والے آئے ہوئے ہیں یہاں, یہ جب حلوہ کھائیں گے تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے گا کہ شیخ نے ہم کو حلوہ کھلایا. پیسے تو ان سے نہیں لیے جائیں گے, لیکن کم از کم ان کا دل ذرا میری طرف سے صاف ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا کہ شیخ جاتے جاتے بھی ہم کو کچھ کھلا کے جا رہے ہیں, جاتے جاتے بھی ہم پر مہربانی کر رہے ہیں. زندگی میں تو ہم کو کھلاتے پلاتے رہتے تھے, لیکن اب جاتے ہوئے بھی حلوہ کھلوا رہے ہیں. در زمان خادم بروں آمد زدر تا خرد آن جملہ حلوہ زاں پسر. خادم دروازے سے نکلا, مولانا روم فرماتے ہیں, تاکہ اس لڑکے سے حلوہ خرید لے. گفت اورا کی ہما حلوہ بچند گفت کودک نیم دینار است و اند. اس نے پوچھا کہ یہ حلوہ کتنے میں دے رہے تم؟ وہ لڑکا تھا بیچنے والا, نوجوان قسم کا, کم عمر. اس نے کہا کہ آدھے دینار سے ذرا اوپر سمجھ لو آپ, آدھا دینار سے کچھ اور اوپر, یہ حلوہ اتنے کا ہے. تو خادم نے کہا گفت نے از صوفیاں افزوں مجو نیم دین عورت دہم دیگر مگو.
اس نے کہا خادم نے کہ نہیں یہ صوفیہ کا گھر ہے، اللہ والوں کا در ہے یہ، تو جہاں اپنا حلوہ بیچنے آیا ہے تو زیادہ قیمت مت مانگ، میں تو آدھا دینار ہی دوں گا تجھے، اس سے اوپر نہیں دوں گا، تو زیادہ مت مانگ۔ مان گیا وہ۔ او توق بنہاد اندر پیش شیخ، تو ببیں اسرار سر اندیش شیخ۔ لڑکے نے جا کر، وہ بیچنے والے نے خود اندر جا کر تھال حلوے کا شیخ کے سامنے رکھ دیا، یعنی کہ یہ لیجیے حضرت۔ اب مولانا فرما رہے ہیں کہ اب ذرا راز کو دیکھو تم آگے کیا ہوتا ہے۔ کرد اشارت با غریمہ کی نوال، نک تبرک خوش خورید این را حلال۔ شیخ نے قرض خواہوں کو اشارہ کیا جو قرض مانگنے والے آئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ عطیہ آ گیا آپ کے پاس، تبرک سمجھ لو اس کو، حلال سمجھو، کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا پڑا ہوا حلوہ۔ سب نے تعمیل کر لی حکم کی۔ مولانا فرماتے حلوہ کھانے لگے۔ چوں طبق خالی شداں کودک ستت، گفت دینارم بدے اے پرخرت۔ جب وہ تھال حلوے سے خالی ہو گیا، لڑکے نے تھال اٹھایا تو کہا اے بزرگ، وہ میرا آدھا دینار تو مجھ کو دو، تم نے حلوہ خریدا ہے نا مجھ سے، آدھا دینار دو۔ شیخ گفتارا، شیخ گفتار، شیخ گفتہ از کجا آرم درم، دام دارم میں روم سوئے عدم۔ شیخ نے کہا کہ میں پیسے کہاں سے لاؤں، میں مقروض ہوں اور اب تو میں مر رہا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں بھائی، میں کیا کروں۔ کودک از غم زد طبق را بر زمین، نالو گریا براور دو حنی۔ لڑکے نے غم کے مارے تھال کو پٹخا اور رونے دھونے لگ گیا، گریا اوزاری آ اوزاری، چیخنا چلانا۔ کم عمر لڑکا تھا نا، برداشت نہیں کر سکا کہ ارے میرا تو یہ سامان تھا بیچنے والا، انہوں نے مجھ سے حلوہ خریدا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں میں تو مقروض ہوں بھائی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں ابھی، اب پیسے کہاں سے لاؤں گا۔ وہ چلا رہا تھا کہ میرا استاد، میرا سیٹ، میرا مالک، وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کیا کروں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ وہاں شور شرابہ ہونے لگ گیا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا رو رہا تھا، شیخ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ راز و نیاز میں لگ گئے۔ وہ راز و نیاز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ کر رہے ہوں گے فریاد، اے اللہ تو ہمیشہ میری مدد کرتا ہے اور ہمیشہ میری لاج رکھتا ہے، ساری زندگی میں نے اسی طرح کام چلایا ہے، اب بھی اگرچہ میں جا رہا ہوں تیری بارگاہ میں پیش ہونے، لیکن تو ہی کچھ مدد فرما دے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جب شیخ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ راز و نیاز کیا، شد نماز دیگر آمد خادم یک طبق برسرس پیش حاتم۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہو گئی تو ایک خادم، یعنی شیخ کا کوئی چاہنے والا، اپنے سر پر ایک برتن رکھے ہوئے آ گیا، کوئی سخی کا وہ بندہ تھا، اس کی طرف سے آیا کہ حضرت یہ کسی نے آپ کی نظر بھیجا ہے، آپ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں۔ صاحب مالے و حالے پیش پیر، ہدیہ بفرسات قذب بت خبیر۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ ایک مالدار چاہنے والا تھا شیخ کا، اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، اس نے اپنے مرشد کی خدمت میں کچھ رقم بھیج دی نظر، اور 400 دینار برگوشہ طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق۔
اب دیکھا تو اس میں پورے 400 دینار پڑے ہوئے تھے. یعنی وہ جو قرض تھا نا شیخ کا پہلے کا بھی, جس کو مانگنے کے لیے وہ آ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ شیخ آپ تو جا رہے ہو مگر قرض تو ہمارا کہیں سے کرا دو واپس. تو وہ دیکھا شیخ نے کہ یار یہ تو اس میں جتنا میں نے قرض لیا ہوا تھا نا اتنی ہی رقم آ گئی میرے پاس, بیڑا پار ہو گیا ہمارا. تو چنانچہ 400 دینار اور اس برتن کے کنارے پر جس میں وہ رقم لایا تھا آدھا دینار اور بھی کاغذ میں لپٹا ہوا رکھا تھا. وہ آدھا دینار گویا حلوے کے لیے بھیجا اللہ نے کہ 400 دینار تو آپ ان کو دو جو آپ کے پاس مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس وقت, اور یہ جو آدھا دینار ہے یہ آپ حلوے والے کو دے دو. تو وہ شیخ نے قبول کیا اس کو. اب جتنے وہاں قرض خواہ بیٹھے ہوئے تھے قرض لینے کے لیے حیران ہو گئے کہ شیخ اچانک آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں اس وقت, کسی نے یہ بھیجا اور وہ رقم بھی اتنی ہی بھیجا جتنا کہ آپ نے ہم سے قرض لیا تھا, اتنی رقم پوری آ گئی آپ کے پاس, پھر اوپر سے آدھا دینار اور بھی آ گیا. یہ تو بڑا کرامت ہو گئی آپ کی. حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ کیا راز ہے, آپ جو اس لڑکے کے چلانے پر یہ جو رو رہا تھا تو کچھ راز و نیاز اللہ سے کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے آپ, کیا مانگ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے, کیا وظیفہ, کچھ تو پتہ چلے. تو شیخ نے فرمایا کہ سر این بود کز حق خواستم لا جرم بنمود راہ راستم. شیخ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی جناب میں دعا کی تو اس نے مجھے یہ تدبیر بتا دی, میرے دل میں ڈال دیا کہ فکر نہیں کرو, تمہاری آنکھ بند ہونے سے پہلے تمہارے پاس مال آ جائے گا, وہ آپ قرض میں ادا کر دینا آپ نے. تو بات کیا تھی؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ الہام ہوا, گفت این دینار اگرچہ لندکست لیک موقوف غریوں کو دکست. اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا مجھے کہ یہ 400 دینار تو تمہارے پاس آ رہے ہیں مگر یہ بچے کے رونے کی وجہ سے آ رہے ہیں. بچے کے رونے پر یہ دینار موقوف تھے. جب اس نے رویا آوازاری کی تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اس کا کام ہو جائے, بچے کا بھی کام ہو جائے گا اور شیخ کا کام بھی ہو جائے گا. تا نگیرت کود کے حلوہ فروش بہر بخشائش نمے آیت بجوش. کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جب تک یہ حلوہ بیچنے والا لڑکا آوازاری نہ کرے ہماری رحمت کا دریا جوش میں نہیں آئے گا. تو یہ لڑکا بھی رونے لگا, چلانے لگا اور آ گیا. تو مولانا روم فرما رہے ہیں اے برادر, اب یہ تعلیم والی بات فرما رہے ہیں, اے بھائی, اے برادر, طفلے چشم تست کام خود موقوف زاری دان خست. کرے اے بھائی, لڑکا جو ہے نا تمہارے لیے وہ تمہاری آنکھ ہے, تم اپنی مراد پانے سے پہلے رونا سیکھو. مولانا فرما رہے یعنی جیسے وہ لڑکا رو رہا تھا, تم کو اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں نا, تو جب تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے, درپیش ہو جائے پریشانی والا, تو تم اپنے آپ کو رونی صورت بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو, آہوزاری کرو, تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. کام تو موقوف زاری دلست بے تضرع کامیابی مشکل است. گڑ گڑا کر مولانا فرما رہے ہیں جب مراد مندی جو ہے نا, مراد کا پانا, یہ دل کے رونے پر موقوف ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر دعا کرو دل سے,
فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے آہوزاری کرو تو اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے بندے پر کہ یہ میرے پاس اکڑ کے نہیں دعا کر رہا کوئی, یہ لاپرواہی سے نہیں کر رہا, یہ تو روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اشک باری سے دعا کر رہا ہے. تو اللہ کو پھر آ جاتا ہے اس پر رحم. میرے حضرت جد امجد نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا اپنی محفل میں. ہندوستان میں دہلی میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ. فرمایا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار ہوتی تھی اور کسی کو دوسرے کو بھی وہ زیارت کروا دیتے تھے. ان کے پاس اللہ نے یہ دیا ہوا تھا کہ وہ کوئی ان سے عرض کرتا تو توجہ فرماتے تو اس کو بھی حضور کی زیارت ہو جاتی تھی خواب میں. تو فرمایا ایک دن ان کی بیوی نے کہا, اے شیخ تم خود بھی زیارت کرتے ہو حضور کی اور دوسروں کو بھی کرواتے رہتے ہو, میں تمہاری بیوی ہوں, تم نے آج تک مجھے تو حضور کا دیدار نہیں کروایا, مجھے زیارت نہیں کروائی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے کہا شیخ نے کہ اچھا تمہیں بھی زیارت کرنی ہے؟ کہا ہاں. کہا ایسا کرو, جب شادی ہوئی تھی نا ہماری تو تم نے جو جوڑا پہنا تھا سہاگ رات میں وہ تمہارے پاس ہے, وہ نکالو, وہ زیب تن کرو, پہنو اور بناؤ سنگار کرو, یعنی کہ بن سنور کے بیٹھو, چلو میرے کہنے سے یہ کرو. اس نے شیخ کی بات سن لی کہ ہاں بھائی اس میں بھی کوئی ہوگا راز, اور کپڑے اچھے نکالے شادی بیاہ والے, جو اپنی شادی والے, پہن لیے, بناؤ سنگار کر لیا, سج دھج کے بیٹھ گئی. اتنے میں ان کا بھائی آیا بیوی کا. اس نے جب دیکھا بہن کو کہ یہ تو بڑی عمر کی عورت ہے میری بہن, اور اس وقت یہ کیا بن کے بیٹھی ہوئی ہے, لڑکی کی طرح بناؤ سنگار کر کے شادی والا جوڑا پہن کر, کیا ہو گیا اس کو اچانک. تو اس نے بہن کو کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تم کو ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, کیونکہ وہ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تمہاری بہن کو جا کے اندر یہ بن سچ کے بیٹھی ہوئی ہے, بن سنور کر, پوچھو کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا پڑی ہے اس طرح یہ سب سنگار ونگار کرنے کی. تو جب بھائی نے جا کے اس کو دیکھا, کہا ہاں واقعی ہے تو بن سنور کے بیٹھی, تو کہا بھائی وہ دولہا بھائی بہنوئی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جا کے بہن سے پوچھو اپنی. تو اس کو بیوی کو رونا آیا بہت. جب رونا آیا کہ دیکھو مجھے تو خود شیخ نے, شوہر نے یہ کہا تھا نا کہ کپڑے وپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ, اور ادھر بھائی کو میرے یہ کہا ہے, تو یہ کیا بات ہے. تو رونے لگ گئی, روتے 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 آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے, دیدار ہو گیا. جب آنکھ کھلی تو شوہر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا, یہ کیا راز تھا, یہ کیا بات تھی. کہا دیکھو بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہاری آہوزاری پہ موقوف تھا, تمہاری گریوزاری پر, تمہاری رقت پر موقوف تھا. وہ میرا کام تو نہیں تھا رقت میں تم کو پیدا کر دینا. تو یہ جو ہیلا میں نے کیا, یہ لباس وباس پہننے کا, یہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا. اب تمہیں جب رقت آ گئی, طاری ہو گئی, تو سرکار دو عالم نے کرم فرما دیا, وہ تمہارے خواب میں آ گئے, تمہاری مراد پوری ہو گئی. بس یہ خواجہ حسن رسول نما ان کا نام تھا. میں نے الحمدللہ ان کی مزار کی زیارت کی جب میں دہلی کے سفر میں گیا تھا ایک دفعہ. تو وہاں ایک بہت بڑا احاطہ ہے, اس میں بس ایسی مزار بنا ہوا ہے, کوئی ایسے نہیں گنبد وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں, بس ایسے خواجہ حسن رسول نما. تذکرہ غوثیہ حضرت سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شجر شریف میں, انہوں نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے, اور تذکرہ غوثیہ میں واقعہ موجود ہے. مولانا روم نے یہاں پر جو بات بتائی ہے, یہ حکایت ختم ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے. نتیجہ یہ نکالا کہ آہوزاری بارگاہ الہی میں یہ بہت کام کی چیز ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے اپنے مشکل کے وقت, اپنی دعا کے وقت. ابھی میں نے پچھلے جمعوں میں تقریر جو کی تھی
قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت شریفہ پر کی تھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ نے فرمایا اللہ کو پکارو تضرعا، زاری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، بے قراری اضطراری کے ساتھ، وخفیہ، اور دلی دل میں۔ تو قید کیا لگائی اللہ نے اللہ کو پکارنے کی، اپنے کو پکارنے کی، کہ تضرع کہتے ہیں گریہ و زاری کو، کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر رونی صورت بناؤ۔ حدیث پاک میں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنا لو، تاکہ اللہ کے پاس تمہارا جو حلیہ پیش ہو، تمہارا جو لباس گیٹ اپ وہ ایسا پیش ہو کہ اللہ کو رحم آ جائے تم پر، کہ یہ بندہ میرا جو ہے یہ خوب گڑ گڑا رہا ہے میری بارگاہ میں، خوب فریاد کر رہا ہے، اس کی مراد پوری کرنا ہے، چنانچہ وہ تم پر رحمت کی بارش کر دے۔ تو مولانا نے حکایت سے کیا بتایا کہ وہ جو لڑکا رو رہا تھا حلوہ بیچنے والا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیخ کے مرید کے دل میں ڈالا کہ یہ پیسے لے جاؤ اپنے خادم کو دو، یہ پیسے لے جا کر شیخ کو پیش کرے تمہارے پیر کو، تاکہ وہ اپنا قرض جو ہے ادا کر دے وہاں پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعاؤں میں، التجاؤں میں، اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ مانگا جائے تو پھر کیا ہے کہ گڑ گڑا کر مانگا جائے، فریاد کر کے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سدا بہار لنگر شریف کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، کیونکہ وقت ہو چکا ہوا ہے نماز کی طرف، مختصر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔